بال چھوڑو میرے چڑیل، میں پوری قوت سے چلایا تھا۔ پہلے میرا گلا چھوڑو بلال کے بچے، میں تمہیں کچا جب آ جاؤں گی۔ تسلیم نے بھی بڑے غصے سے کہا۔ میں نے اس کا گلا چھوڑ دیا، تب اس آدم خور لڑکی نے میرے بال چھوڑے۔ میرا سارا ہیئر اسٹائل وہ خراب کر چکی تھی۔ خیر بخشا تو میں نے بھی نہیں تھا اسے، اس کا بھی گلا زور سے دبایا تھا۔ میرے دوست مجھے پیچھے کی جانب کھینچ رہے تھے اور اس کی سہیلیاں اسے۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ ہم دونوں کی پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی یہ مجھے نہیں پتا، البتہ جب سے ہم دونوں نے ہوش سنبھالا تھا شاید ہم دونوں کو ہی ایک دوسرے سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ایک تو یہ تسلیم کی بچی ہر وقت اپنے بھائی کا ڈراوا مجھے دیتی رہتی تھی، کہتی تھی رستم بھائی کو بتا دوں گی، دیکھ لینا تمہارا وہ حال کریں گے کہ یاد کرو گے۔ بڑے خون خوار انداز میں مجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا جاؤ جاؤ، بہت دیکھی ہیں تم جیسی اور تمہارے بھائی جیسے، کیا بگاڑ لے گا وہ میرا۔ وہ کہنے لگی موٹے گینڈے تو یہیں رک، اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو یہیں رک۔ پھر اپنے دوستوں کو کہنے لگی چھوڑو مجھے، میں بھی تو دیکھوں یہ مجھے اور میرے بھائی کو کیا دیکھے گا۔ میرے دوست مجھے ایک طرف ہو کے پیچھے لے گئے، کہنے لگے کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر پرنسپل کو پتہ چل گیا نا تو تمہیں پتہ ہے نا تم دونوں اسکول سے نکلو گے۔ میں نے کہا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جب دل چاہتا ہے میرے بال کھینچ دیتی ہے۔ بہرحال معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا، اور یہ پہلی بار کی کہانی تو تھی نہیں۔ آئے روز ہم دونوں کی لڑائی ہوتی تھی، ایک تو اسکول، دوسرا وین ایک، اوپر سے محلہ بھی ایک، گلی بھی ایک، یہاں تک کہ گھر بھی برابر میں۔ جب چھٹی ہوئی میں وین میں بیٹھنے لگا۔ میں ہمیشہ وین کے کنارے پہ بیٹھتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی تسلیم وہاں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے کہا شرافت سے میری جگہ سے اٹھو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بجائے مجھے کچھ کہنے کے ڈرائیور کو کہنے لگی انکل اس موٹے سے کہیں پیچھے جا کے بیٹھے۔ میں صحت کا بہت اچھا تھا، بلکہ آپ مجھے اچھا خاصا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنے باپ کا کھاتا تھا اور کھا کے حلال بھی کر رہا تھا۔ میرا شمار تھوڑے سے موٹے لڑکوں میں ہوتا تھا، بلکہ تھوڑے سے نہیں، تھوڑے سے زیادہ، اسی لیے تو وہ چھپکلی مجھے موٹا گینڈا کہتی تھی۔ وین والا پیچھے کی طرف آ گیا، کہنے لگا کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ میں نے کہا اس چھپکلی سے بولو میری جگہ سے پیچھے ہٹے۔ وہ کہنے لگی یہ موٹا گینڈا آگے بیٹھتا ہے تو پیچھے ہوا ہی نہیں آتی۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہماری بحث بڑھتی، وین والے انکل کہنے لگے چلو دونوں پیچھے جا کے بیٹھو ورنہ میں تم دونوں کو یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ بہرحال مرتا کیا نہ کرتا کی مثال تھی۔ ایک تو مئی کا گرم ترین مہینہ، پسینے سے ویسے حالت خراب، اوپر سے اس چھپکلی کی وجہ سے مجھے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ گھر آتے ہی میں نے بیگ ایک طرف پھینکا، میری گردن پہ ابھی تک اس چھپکلی کے ناخنوں کے نشان تھے۔ میری بہن نے جب دیکھا تو کہنے لگی یہ کیا ہوا ہے بلال؟ میں نے کہا اس چڑیل نے نوچا ہے، جس دن یہ میرے ہاتھ لگ گئی نا میں اس کی جان نکال لوں گا۔ کہنے لگی تم پھر تسلیم سے لڑ کے آئے ہو؟ ارے کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، کیوں الجھتے ہو لڑکیوں سے؟ میں نے کہا وہ لڑکی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب ہمارے برابر میں ان لوگوں نے گھر خریدا تھا، اوپر سے یہ میرے اسکول میں بھی آ ٹپکی۔ میری بہن کہنے لگی بہت ہو گیا، خبردار تم نے تسلیم کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا تو۔ میں نے کہا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، دیکھ لینا اس کا قتل میرے ہاتھ سے ہوگا۔ میری والدہ کہنے لگی ٹھہر جا تو، میں جا کے اس کی ماں سے بات کرتی ہوں، میرا بیٹا کیا فالتو آیا ہے، جب دل چاہتا ہے اس کی بیٹی میرے بیٹے کا منہ بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میرے گورے چٹے بیٹے کی گردن پہ لال نشان پڑ گئے جیسے کسی جنگلی بلی نے کاٹا ہو۔ چل آ تو میرے ساتھ۔ اماں نے اپنی چادر لپیٹی، میں بھی اپنی اماں کے ساتھ چل پڑا۔ جا کے میری ماں نے تسلیم کے گھر کا دروازہ دھڑ دھڑا کے رکھ دیا۔ دروازہ تسلیم کی والدہ نے ہی کھولا تھا، وہ بھی بڑے غصے میں تھی۔ پیچھے میں نے دیکھا تو وہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہی تھی، اپنی گردن دکھا رہی تھی۔ میری ماں کہنے لگی اپنی بیٹی کے ہاتھ قابو میں رکھو، یہ دیکھو کیا کیا اس نے میرے بیٹے کا حال۔ میری ماں نے میری گردن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگی تمہارا بیٹا بھی اتنا شریف نہیں ہے۔ ارے میری بیٹی کا گلا دبا رہا تھا، اگر وہ مر جاتی تو میں تمہارے پورے خاندان کی لاشیں بچھا کے رکھ دیتی۔ میری ماں نے مجھے پیچھے کیا،
کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ذرا ہاتھ تو لگا کے دکھا، لاشیں بچھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ بھی آگے بڑھ گئی، کہنے لگی بلاتی ہوں میں اپنے بیٹے کو، رستم، ارے او رستم ادھر آ۔ تسلیم کا بھائی رستم بھی میدان میں کود پڑا، لیکن تب تک میری بہن بھی آ گئی۔ بجائے آپس میں لڑائی کرنے کے، مجھے انصاف دلانے کے، رستم نے اپنی والدہ کو پکڑا، کہنے لگا چلیں اندر، کیا ہر روز آپ لوگ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، پڑوسی ہیں وہ ہمارے، کبھی انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بڑی شرافت دکھاتے ہوئے وہ اپنی والدہ کو اندر لے جانے لگا۔ وہ کہنے لگی تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے سنا نہیں اس نے کیا کہا ہے؟ کوثر کی بچی کہہ رہی ہے لاشیں بچھا کے دکھاتی ہوں میں تو کہتی ہوں پکڑ اپنے باپ کی پسٹل اور انہیں دکھا کہ ہم اپنے قول کے کتنے سچے ہیں۔ وہ کہنے لگا اماں اندر آؤ۔ دوسری طرف میری بہن نے میری والدہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی اماں یہ آپ کس کی باتوں میں آ کے لڑنے آ جاتی ہیں، یہ کوئی کم تھوڑی ہے، دیکھو تو تسلیم کی گردن کیسے زخمی کر دی ہے اس نے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، اپنے بھائی کی گردن نظر نہیں آ رہی جس پہ اس جنگلی چڑیل نے کھرونچے ماری ہے، اور اس کی لال گردن نظر آ گئی۔ میرے بال اس نے جلد سے اکھیڑ دینے تھے آج، تبھی میں نے اس کا گلا پکڑا تھا۔ میری بہن کہنے لگی چلو تمہاری وجہ سے سارا فساد کھڑا ہوتا ہے۔ یہ لڑائی صرف میری اور تسلیم کی نہیں تھی، بلکہ میری والدہ اور تسلیم کی والدہ کی بھی تھی۔ لڑائی ہم دونوں سے شروع ہوتی تھی اور پھر ماؤں تک پہنچتی تھی، اور اس سے زیادہ بڑھتی تو کبھی کبھی ہمارے باپ بھی آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ لیکن اصل مسئلہ اس وقت ہوا جب ایک بار میری 8ویں جماعت کے آخری سالانہ پرچے تھے اور دوسرا میرے دماغ میں کچھ بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، حالانکہ آپا نے میری پوری تیاری خود کروائی تھی، لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جو سوال یاد نہیں کیا بس وہی آئے گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ ویسے مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، لیکن مجھے تسلیم سے اچھے نمبر حاصل کرنے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ فائنل میں تسلیم سے کم نمبر لوں۔ باقی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں فرسٹ آؤں یا نہ آؤں، بس تسلیم سے میرے نمبر زیادہ ہونے چاہیے۔ اس لیے میں خوب جی جان لگا کے محنت کر رہا تھا۔ میں صحن میں جا کے اپنے موبائل کی ٹارچ سے پھر سے یاد کرنے لگا۔ 2-4 سوال میری بہن نے کہا تھا کہ یہ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے، انہیں چوائس پہ چھوڑ دینا، لیکن میں انہیں بھی یاد کر رہا تھا تاکہ پیپر آئے تو مجھے سب کچھ آتا ہو۔ تبھی مجھے لگا جیسے چھت پہ سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی چھت پہ بات چیت کر رہا ہے۔ میں حیران کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے ڈر بھی لگنے لگا کہ پتہ نہیں کوئی چور ہی نہ ہو، لیکن ایسا لگ نہیں رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چھت پہ گیا۔ ٹارچ لائٹ میں نے انگلی سے دبا کے اس کی روشنی بند کر دی۔ جب میں چھت پہ گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بہن یہاں پہ اس چھپکلی کے بھائی رستم سے بات کر رہی تھی، اور وہ دونوں آہستہ آہستہ دھیمے لہجے میں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں چونکہ کچھ موٹا تھا، اس لیے جب چلتا تھا تو دھم دھم کی آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ جیسے ہی میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا تو ان دونوں کو شک ہو گیا۔ جیسے ہی میری نظر ان دونوں پہ پڑی تو رستم اپنی دیوار کود کے اپنی چھت پہ چلا گیا، یعنی وہ ہماری چھت پہ تھا۔ سامنے رابعہ کھڑی تھی۔ میں نے کہا آپا یہ رستم کا بچہ یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ وہ کہنے لگی کون رستم؟ کوئی بھی رستم نہیں ہے یہاں۔ وہ بری طرح سے بوکھلائی، مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ کہنے لگی تو تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ یہاں کوئی بھی نہیں آیا؟ وہ تو مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی تو میں چھت پہ چکر لگانے آئی تھی۔ میں رابعہ کی زبان لڑکھڑائی تھی، وہ ہچکچا کے بولی تھی۔ میں نے کہا نہیں، میری نظر بڑی تیز ہے، میں نے اس کمینے رستم کو اپنی چھت سے اس کی چھت پہ کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو سیدھا جا کے ابا کو بتاؤں گا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا کیا جائے۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ دیکھو رابعہ کی بچی، مجھے سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟
کہنے لگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو ورنہ میں آج کے بعد پڑھاؤں گی نہیں تمہیں، اور تمہارے نمبر تسلیم سے کم آئیں گے پھر۔ میں کچھ گھبرا گیا کیونکہ جب تک اپیا نہیں پڑھاتی تھی میرے بھیجے میں کچھ نہیں بیٹھتا تھا۔ بہرحال وہ مجھے نیچے لے کے آ گئی، لیکن مجھے کچھ شک ہو گیا تھا۔ اب میں رات کو صحن میں ضرور آتا تھا، چھت پہ بھی چلا جاتا تھا، لیکن کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے۔ فائنل پیپر میرے بہت اچھے ہوئے تھے، میری توقع سے بڑھ کے میرا رزلٹ آیا تھا، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے یہ تھی کہ میرے نمبر تسلیم سے بہت زیادہ آئے تھے۔ میں سیکنڈ پوزیشن پہ آیا تھا۔ اس دن اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا، یوں مجھے گھور رہی تھی جیسے کھا جائے گی، کیونکہ وہ چوتھے نمبر پہ آئی تھی۔ میں تو یوں جھوم رہا تھا جیسے پتہ نہیں میں نے کون سا قارون کا خزانہ حاصل کر لیا، لیکن یہ بات بھی میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ بہرحال جان بوجھ کے میں نے اماں سے کہا کہ اماں مٹھائی تھوڑی سی پلیٹ میں ڈال کے دیں، ذرا پڑوسیوں کو جلا کے آتے ہیں، انہیں بھی تو پتہ چلے ان کی بیٹی نے مجھ سے کتنے کم نمبر لیے ہیں۔ میری ماں نے بھی فٹافٹ سے پلیٹ میں مٹھائی ڈالی اور مجھے پکڑا دی۔ میں فوراً سے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو رستم بھائی نے دروازہ کھولا۔ میں نے مٹھائی کی پلیٹ دی، میں نے کہا میں سیکنڈ آیا ہوں۔ مجھے لگا تھا وہ جل بھن جائے گا بالکل اپنی بہن کی طرح، لیکن اس نے مٹھائی میرے ہاتھ سے پکڑ لی، کہنے لگا بہت بہت مبارک ہو تمہیں، ویل ڈن۔ میرے کندھے پہ تھپکی دے کے اس نے کہا۔ یہ دوسری بات تھی جو مجھے ٹھٹکی تھی۔ بہرحال مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن میں 9ویں جماعت میں گیا تو مجھے میرے دوستوں سے کافی باتوں کا پتہ چلا۔ میری بہن یونیورسٹی کے آخری سال میں تھی۔ رستم اپنے باپ کی دکان پہ بڑے جوش و خروش سے بیٹھتا تھا۔ مجھے میرے دوست نے کہا کہ اس نے ایک ریسٹورنٹ میں رابعہ اور رستم کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے تو یہ بات سننے سے پہلے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے میں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے؟ میری بہن ایسی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تمہاری اپیا ہماری بھی اپیا ہے، ہم نے انہیں ہمیشہ بڑی بہن کی طرح ہی سمجھا ہے۔ ہمیں بھی حیرت ہوئی تھی کہ وہ تمہارے دشمن کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ اس نے گریبان چھڑوایا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ میں پریشان سا ہو کے رہ گیا۔ اگر میں یہ بات رابعہ اپیا سے پوچھتا تو وہ تو صاف مکر جاتی، اماں سے کہتا تو اماں بھی مجھے ڈانٹتی کہ تم نے بہن پہ شک کیا تو کیسے کیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ اگر اب وہ لوگ تمہیں نظر آئیں تو مجھے ضرور فون کر دینا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے بعد میری بہن کہنے لگی امی یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہے، میں کچھ لیٹ ہو جاؤں گی۔ میری والدہ نے کبھی خواہ مخواہ میری بہن پہ پابندیاں نہیں لگائی تھیں، لیکن میرا دل کھٹکا تھا۔ میں نے اپنی بہن کا پیچھا کیا، وہ یونیورسٹی میں گئی، میں وہیں باہر ادھر ادھر مٹر گشتی کرتا رہا۔ وہ یونیورسٹی سے ٹھیک 3 بجے باہر آئی، اس کے بعد وہ بس اسٹاپ پہ کھڑی ہو گئی۔ میں بڑے فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا جب رستم کی موٹر سائیکل اس کے سامنے جا کے کھڑی ہوئی اور وہ بڑے آرام سے بیٹھ گئی۔ بہرحال میں نے جلدی سے رکشہ پکڑا، میں اس میں بیٹھ گیا۔ رکشے والے کو میں نے کہا اس موٹر سائیکل کا پیچھا کرو۔ وہ کہنے لگا میں کیوں پیچھا کروں، کون ہے وہ لوگ اور تم کیوں کسی کا پیچھا کر رہے ہو؟ میں نے کہا زیادہ سوال جواب نہیں کرو، بہن ہے میری۔ وہ کہنے لگا لو اب تم اپنی بہن اور بہنوئی کا پیچھا کرو گے، تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ رکشے والا 1 نمبر کا پکاؤ انسان تھا۔ میں نے کہا وہ میرا بہنوئی نہیں ہے، مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے انہیں، سمجھے؟ یہ سن کے وہ شاید میری بات سمجھ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے کرایہ ڈبل لوں گا۔ میں نے کہا لے لینا لیکن اپنی زبان بند رکھو۔ میں نے دیکھا وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ کے اندر گئے۔ میں نے رکشے والے کو پیسے پکڑائے۔ جب اندر گیا تو وہ دونوں کونے والی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چھپ چھپا کے ان کے برابر والی ٹیبل پہ یوں بیٹھ گیا کہ میری پشت ان دونوں کی طرف تھی، وہ دونوں مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے بس ایک جوس منگوایا اور ہلکا ہلکا پینے لگا۔ تبھی ان دونوں کی باتیں شروع ہوئیں کہ آخر یہ کب تک چلے گا۔ بات رابعہ نے شروع کی تھی۔ رستم کہنے لگا دیکھو تم بلال کو سمجھانے کی کوشش کرو،
ہر وقت تسلیم سے لڑتا جھگڑتا نہ رہا کرے. ایک دن ان دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے گی نا تو ہمارے ماں باپ کی لڑائی بھی خود بخود ختم ہو جائے گی، اور پھر میں تمہارا رشتہ بھی مانگ سکتا ہوں. رشتے کا سن کے مجھے بری طرح سے اچھو لگا. وہ کیا سوچ رہا تھا؟ میرا بہنوئی بننے کی کوشش کر رہا تھا. میں اسے چھوڑوں گا نہیں. ان دونوں کا دھیان میری طرف نہیں گیا. رابعہ کہنے لگی بلال امی کا بہت لاڈلا ہے اور ابا کا بھی. میں تو چاہتی ہوں کہ تسلیم سے وہ لڑے جھگڑے نہ. میں اسے بہت منع کرتی ہوں لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے. اس دن چھت پہ بھی اس نے مجھے اور تمہیں دیکھ لیا تھا. میں جانتی ہوں میں نے بات کو کس طرح سے سنبھالا ہے. اگر اسے خبر ہو گئی تو تم نہیں جانتے ایک طوفان سا برپا کر دے گا. طوفان تو میں برپا کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں ان لوگوں کی ویڈیو بنا رہا تھا. دونوں ہی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کس طرح سے میری اور تسلیم کی لڑائی کو ختم کروایا جائے تاکہ ان کا راستہ صاف ہو جائے. میں کچھ بھی برداشت کر سکتا تھا لیکن رستم کو اپنے بہنوئی کی شکل میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس طرح سے تو وہ تسلیم کی بچی بہانے بہانے سے میرے گھر آتی اور میری بہن کی نند بن کے تو وہ اس کی زندگی جہنم بنا کے رکھ دیتی. میں سوچ چکا تھا ایسا کوئی پلان میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا. مر جاؤں گا یا مار ڈالوں گا. یہ شادی کبھی نہیں ہونے دوں گا. یہ بات 100% سچ تھی کہ ہم دونوں گھرانوں کے بیچ جتنے بھی فساد ہوئے تھے وجہ میں تھا یا تسلیم تھی، کیونکہ ہم دونوں کی لڑائی سب سے پہلے ہوتی تھی. پھر وہ آگے بڑھتی تھی، ماؤں تک پہنچتی تھی، پھر باپوں تک، اور پھر پورا محلہ ہمارا تماشا دیکھتا تھا. میں چپ چاپ وہاں سے واپس آیا. 5 بجے تک رابعہ بھی واپس آ چکی تھی. میں بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا. آتے ہی اس نے کھانا وانا بنایا. رات کو ڈنر کے بعد جیسے ہی رابعہ کچن میں جانے لگی تاکہ برتن دھو سکے، کچن کے کام نمٹا سکے، تو میں نے کہا ابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہنے لگے ہاں بولو. میں نے کہا اپیا کو بھی یہیں پہ بٹھاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ رابعہ کو کیوں؟ اب کیا کہہ دیا اس نے تمہیں؟ میری والدہ کہنے لگی ڈانٹ دیا ہوگا اس کو کسی بات پہ. پڑھتا نہیں ہے یہ، میری بچی کی جان کھاتا رہتا ہے. 4 گھنٹے لگاتی ہے پھر جا کے اس کی عقل میں کچھ بیٹھتا ہے. میں نے کہا آپ کی بچی اور کیا کیا کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. رابعہ کو بولیں بیٹھے یہاں پہ. میں نے تو اپیا کہنے کی بھی زحمت نہیں کی. اس نے غصے سے مجھے گھورا. کہنے لگی ابا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بدتمیز ہو گیا ہے، یہ مجھے رابعہ کہہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹھو ادھر، ابھی بتاتا ہوں میں ابا کو تمہارے کارنامے. میری بات پہ وہ کچھ خوف زدہ ہوئی. کہنے لگی کون سے کارنامے؟ وہ شاید شک میں پڑی تھی. میں نے موبائل میں سے ویڈیو لگائی، اماں ابا کے سامنے رکھ دی. جیسے جیسے ویڈیو چل رہی تھی میرے ابا اماں آنکھیں پھاڑے ویڈیو کو دیکھ رہے تھے. رابعہ تو یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے. اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی پھر موٹے موٹے آنسو بہانے لگی. میں نے کہا اماں دیکھ رہی ہیں آپ، دشمن کے بیٹے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے. میرے منہ سے یہ لفظ سن کے میرے باپ نے میری کمر پہ زوردار تھپڑ مارا. میں کراہ کے رہ گیا. کہنے لگا کمبخت، لفظ استعمال کرنے سے پہلے سوچ لیا کر کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے. میری ماں کہنے لگی رابعہ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ پہلے ہی رونے لگ گئی تھی. ایک تو یہ عورتوں کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے ان کے یہ آنسو. کہنے لگی اماں وہ میں ابا کے تھپڑ کھا کے ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا ابا میں نے ان دونوں کو چھت پہ بھی دیکھا تھا. مجھے دیکھتے ہی وہ رستم کا بچہ اپنی چھت پہ لانگ کے نیچے چلا گیا تھا اور یہ رابعہ مکر گئی تھی. میں نے ساتھ ہی دوسری شکایت بھی لگا دی. ابا نے بڑے غصے سے رابعہ کو دیکھا. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی وہ لڑکا برا نہیں ہے. ایک دھاڑ دھار آواز تھی میرے باپ کی. کہنے لگے رابعہ تو یوں سہم گئی جیسے پتہ نہیں کیا. ابا نے آج تک کبھی اتنے سخت لہجہ میں رابعہ سے بات نہیں کی تھی کیونکہ سارا غصہ تو لڑکوں پہ نکلتا ہے. رابعہ فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی. ابا میری ماں پہ چلانے لگے کہ بیٹی پہ نظر نہیں رکھ سکتی. یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ بات دشمن کے بیٹے کی نہیں ہے، بات غلط کام کی ہے. یونیورسٹی جانے کی اجازت دی ہے میں نے اسے.
لیکن اتنی آزادی میں نے نہیں دی کہ یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے کا انتخاب کرے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ابا آپ نے، ایسے کریں اس کا رشتہ کسی اور سے طے کر دیں۔ اندر ہی اندر میں یہ چاہتا تھا کہ رابعہ کی شادی رستم سے نہ ہو۔ ابا کہنے لگے میں کل ہی کسی رشتے والے سے بات کرتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ رابعہ بڑی چالاک نکلے گی۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی رستم کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اگلے روز جیسے ہی اسکول سے میں واپس آیا، راستے میں مجھے رستم مل گیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا، کیونکہ اب میں وین میں نہیں آتا تھا، اب میں بس میں آتا تھا۔ سنسان گلی دیکھ کے وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا سمجھتے ہو تم؟ ایسی حرکتیں کر کے ہم دونوں کو جدا کر سکتے ہو تم؟ میں نے کہا میری بہن سے دور رہنا، سمجھے نا، ورنہ بہن تمہارے گھر میں بھی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا، اس نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگا بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں میں، میرے اور رابعہ کے بیچ میں مت آنا۔ تمہاری وجہ سے ہم دونوں کے گھروں میں ایسے فساد پڑے ہیں، ورنہ کوئی برائی نہیں ہے مجھ میں۔ میں تمہارے گھر رابعہ کا رشتہ بھیجتا تو دل اور جان سے قبول کیا جاتا۔ اچھا خاصا کماتا ہوں میں، کوئی عیب نہیں ہے، سگریٹ نہیں پیتا، پان نہیں کھاتا، کوئی برائی نہیں ہے مجھ میں، لیکن تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا میرا گریبان چھوڑو، سمجھے نا، ورنہ میں شور مچا دوں گا۔ کہنے لگا تمہیں تسلیم صحیح کہتی ہے، تم ہو ہی موٹے گینڈے فسادی۔ یہ کہہ کے اس نے میرا گریبان چھوڑا اور چلا گیا۔ میں بڑے غصے سے گھر میں داخل ہوا، سیدھا رابعہ کے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھولا تو وہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے فون بند کیا، اس نے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ میں نے کہا جو تم نے رستم کو میرے سر پہ سوار کیا ہے نا، میں ابھی ابا کو جا کے بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تمہاری شادی رستم سے نہیں ہونے دوں گا۔ آج اس نے میرا گریبان پکڑا ہے، مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں فساد کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے جا کے ابا کو بتا دیا۔ میرے والد نے پہلی بار رابعہ کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اس سے موبائل بھی چھین لیا۔ وہ مجھے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا ابا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں گے۔ ابا نے کہا میں 1 ہفتے کے اندر اندر تمہاری شادی کسی سے بھی کر دوں گا، لیکن رستم سے ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی ابا وہ برا نہیں ہے، آپ بلال کی نظر سے اسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک بار اسے گھر آنے دیں، وہ رشتہ لانے کے لیے تیار ہے۔ میری والدہ کہنے لگی اس کی ماں کبھی مان ہی نہ جائے، مر نہیں جائے گی، وہ ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھے گی رشتہ لانے کے لیے، اور کبھی آ بھی گئی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ بہرحال میرے والد نے رابعہ کا کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ وہ میری سگی بہن تھی، اس لیے تھوڑا تھوڑا افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس نے قدم بھی تو غلط اٹھایا تھا۔ میرے اندر ایک غیرت مند بھائی بھی جاگ اٹھا تھا۔ میں نے کہا جب اس کی شادی ہو جائے گی تو رستم کا بھوت بھی اس کے سر سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگلی صبح امی کے چلانے پہ میری آنکھ کھلی۔ ویسے بھی اتوار کا دن تھا، میں اسکول نہیں گیا تھا۔ امی کے چلانے کی آواز سن کے جب میں اور ابا رابعہ کے کمرے میں گئے تو اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے اس نے نیند کی اتنی ساری گولیاں کھا لی تھیں۔ شاید میری والدہ کی گولیاں اٹھا کے وہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ ہم دونوں کمرے میں گئے تو ہوش اڑ گئے۔ میں اور ابا رابعہ کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس نے نیند کی گولیوں کی پوری شیشی ختم کر دی تھی۔ یہ بات رستم کے گھر بھی پہنچ گئی، رستم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس بار میرے والد نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت رو رہا تھا۔ ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا رابعہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خون چاہیے تو آپ میرا خون لے لیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا۔ میں نے کبھی کسی مرد کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ رو رہا تھا، ڈاکٹر کی منت سماجت کر رہا تھا۔ میرے ابا اور اماں بھی حیران تھے۔ بہرحال 4 گھنٹے بعد جا کے ڈاکٹر نے کہا کہ رابعہ خطرے سے باہر ہے۔ جب یہ خبر سنی تو ہم لوگوں کی جان میں جان آئی۔ کچھ ہی دیر میں رستم کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے۔ رابعہ کی خیریت پوچھنے لگے، کہنے لگے کہ شکر ہے تمہاری بیٹی بچ گئی، ورنہ رستم تو گھر سے یہ کہہ کے نکلا تھا کہ اگر رابعہ کو کچھ ہو گیا
تو یہ بھی کسی پل سے کود کے جان دے دے گا۔ شکر ہے تمہاری بیٹی بچ گئی، ورنہ ہم تو اپنا بیٹا بھی کھو بیٹھتے۔ میرے ماں باپ چپ تھے۔ رستم کے والد کہنے لگے، دیکھو بیٹی تمہاری بھی اتنی ہی قصوروار ہے جتنا میرا بیٹا قصوروار ہے۔ اس بار تو وہ بچ گئی ہے، لیکن اگر تم لوگوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اگلی بار مر بھی سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنی لڑائی چھوڑ کے بچوں کی خوشی کے بارے میں سوچیں۔ میری والدہ نے کہا، میں کسی قیمت پہ اپنی بچی کی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے تم لوگوں پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہاری بیوی بہت ظالم ہے، پتہ نہیں کل کو میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہ سن کے تسلیم کی والدہ کے ماتھے پہ بل پڑے، کہنے لگی، اچھا ہوتا مری جاتی اس کی بیٹی، چلو جی خواہ مخواہ ہمدردی جتانے آ گئے ہم۔ پھر رستم سے کہنے لگی، دیکھ لیا تم نے، ان کی بیٹی بستر مرگ پہ پڑی ہے اور اکڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور تم مرے جا رہے تھے اس لڑکی کی خاطر۔ ارے میں کیا تمہیں ظالم لگتی ہوں جو اس کی بیٹی کو کچا پکا کے کھا جاؤں گی؟ چلو رستم، میں کسی قیمت پہ شادی نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا، اگلی بار زہر میں کھاؤں گا۔ اور رابعہ تو بچ گئی، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنی ضد نہیں چھوڑی تو میں ضرور مر جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا کہ تسلیم کی والدہ کہنے لگی، ہائے ہائے مرے تمہارے دشمن۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے دیکھا، میرے ماتھے پہ بھی بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، تم کیوں مرنے لگے؟ پتہ نہیں تمہیں کیا سوجی، تمہیں دنیا جہان کی لڑکیاں نظر نہیں آئیں، ایک اس کی چپٹے ناک والی لڑکی تمہیں پسند آ گئی۔ رستم کہنے لگا، اگر آپ لوگ اپنی ضد سے باز نہیں آئیں گے تو مجھے اور رابعہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ فیصلہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ اماں، میں رابعہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، اور اگر اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی تو میں جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا۔ رستم کے والدین بھی وہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اور میرے والدین بھی۔ کچھ دیر بعد رابعہ کو ہوش آیا اور وہ رستم رستم پکار رہی تھی۔ اسے نہ ماں باپ کا نام یاد تھا نہ بھائی کا، بلکہ اگر کوئی یاد تھا تو وہ تھا رستم۔ بس 4 دن کی محبت ماں باپ کی برسوں کی محبت پہ بھاری ہو جاتی ہے۔ بہرحال رابعہ کی پیلی رنگت دیکھ کے اور ایسی حالت دیکھ کے میں رونے لگ گیا۔ میں نے کہا، اپیا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھڑوائے، کہنے لگی، تمہیں کیا الگ ہے؟ تمہاری وجہ سے ابا نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر تم ٹھیک رہتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، سب کچھ عزت سے ہو جاتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں ابا سے، کر دیں وہ تمہاری شادی رستم سے۔ لیکن میری والدہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی، نہیں، مجھے رستم کی ماں پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے۔ آج تو رابعہ کے سر پہ عشق کا بھوت سوار ہے، شادی کے 4 دن گزریں گے تو سارا بھوت نکل جائے گا۔ اس کی ماں میری بیٹی سے گن گن کے بدلے لے گی، یوں تو میں اپنی بیٹی اس کو نہیں دوں گی۔ میں نے کہا، ماں آپ شادی نہیں کریں گی تو آپ کی بیٹی ویسے ہی مر جائے گی، بہتر ہے کہ جہاں یہ چاہتی ہے وہاں کر دیں۔ اماں کہنے لگی، تم تو چپ ہی رہو، شادی کروں گی تو وٹے سٹے سے کروں گی۔ میں سمجھ میں پڑ گیا کہ یہ وٹا سٹا کیا؟ میں نے کہا، اماں یہ وٹا سٹا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگی، میری بیٹی اگر رستم کے ساتھ جائے گی تو اس کی بیٹی تمہارے نکاح میں آئے گی۔ تسلیم کا نام سن کے تو میں بری طرح سے بدک کے رہ گیا۔ میں نے کہا، میں نہیں کروں گا اس چڑیل سے شادی، سارا فساد اس کا پھیلایا ہوا ہے۔ سب سے پہلے لڑائی اس نے شروع کی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شرافت سے کرکٹ کھیل رہا تھا، وہ آئی، آ کے اس نے بال پکڑ لی، کہنے لگی بال نہیں دوں گی۔ وہاں سے پہلی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ اماں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، رابعہ کی شادی آپ رستم سے کریں یا نہ کریں، میں اس چڑیل کو اپنے سر پہ نہیں بٹھا سکتا۔ آپ کو نہیں پتہ وہ آپ کی زندگی حرام کر کے رکھ دے گی۔ میری ماں کہنے لگی، ایسے کیسے کر کے رکھ دے گی؟ اگر رابعہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو تسلیم کے ساتھ بھی میں ویسا ہی سلوک کروں گی۔ میں نے کہا، آپ نہیں جانتی ان ماں بیٹی کو، وہاں وہ رابعہ پہ ظلم کریں گی، یہاں تسلیم آپ کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دے گی۔ بہت فتنہ عورت ہے، اتنی سی عمر میں بھی اس کا دماغ عورتوں کی طرح چلتا ہے۔
لیکن میری ماں نے یہی شرط رکھی تھی۔ میں نے رابعہ سے کہا، دیکھو تمہاری خاطر میں قربانی نہیں دوں گا، نیند کی گولیوں کا نام مجھے بھی بتا دو، میں بھی کھا لیتا ہوں، لیکن میں اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ رابعہ کہنے لگی، مجھے پتا تھا، بھائی ہوتے ہی خود غرض ہے، قربانی صرف بہن دیتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ ایموشنل بلیک میل مجھے نہیں کرو۔ بہرحال جب رستم کے گھر والے رابعہ کا رشتہ مانگنے آئے تو رستم بھی ساتھ آیا تھا، اور وہ تسلیم کی بچی بھی ساتھ آئی تھی۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یوں غرور میں دیکھ کے تو میرا بھی جی چاہا میں بھی اس کے ساتھ شادی کر کے اسے مزہ چکھاؤں، مگر وہ بڑی خطرناک قسم کی لڑکی تھی۔ بہرحال میری والدہ نے جو ہی شرط ان کے سامنے رکھی، تسلیم کے والدین کے ساتھ ساتھ تسلیم کی بھی آنکھیں پھٹی، رستم بھی حیران۔ میری ماں کہنے لگی کہ اگر آپ کو وٹا سٹا منظور ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تسلیم کی والدہ کہنے لگی، میری بچی تو ابھی 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، کوثر کچھ تو سوچ سمجھ کے بات کرو۔ میری والدہ کہنے لگی، میرا بیٹا بھی کوئی ایم اے پاس نہیں ہے، وہ بھی 9ویں جماعت میں ہی پڑھتا ہے، دونوں ایک ہی عمر کے ہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی اس وقت کر لیں گے جب یہ دونوں شادی کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن میری والدہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں بھائی نہیں، رخصتی ساتھ ہی ہوگی، اگر تمہاری بہن کی رخصتی نہیں ہوئی تو پھر میں بھی بیٹی کی رخصتی نہیں کروں گی۔ بہرحال رستم کی والدہ بھی سوچ میں پڑ گئی، اور تسلیم تو غصے سے مجھے گھورتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ اپنی ماں سے کہنے لگی، بھائی کا گھر بسے یا نہ بسے، میں اس کمینے کی دلہن کبھی نہیں بنوں گی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ چلو بلا ٹلی، انکار ان کی طرف سے ہوگا، ہم پہ کوئی الزام بھی نہیں آئے گا، اور رابعہ کا دل ہماری طرف سے کھٹا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن پورے 8 دن کے بعد ان لوگوں نے ہماری بات مان لی اور میرے چھکے چھوٹ کے رہ گئے، کیونکہ